پیارا رمضان میں پیارا اسلام، اور آج ہم سنیں گے 15ویں سپارے کا خلاصہ۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہو رہا ہے اور اس میں قرآن مجید 15ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر معراج، جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے اسے اسرا کہتے ہیں، اور پھر مسجد اقصی سے لے کر لامکاں تک کا جو سفر ہے اسے سفر معراج کہتے ہیں۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت بیداری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کی سیر کرائی۔ بنی اسرائیل کو پہلے بتایا گیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فتنہ و فساد کرو گے، اور دونوں مرتبہ ہم تم پر بطور سزا تم پر اپنے بندوں کو مسلط کر دیں گے جو تمہیں سزا میں رکھیں گے اور تمہیں تکلیف دیں گے۔ تو اس آیت سے میں استنباط یہ کرتا ہوں کہ کبھی کبھی جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کسی نہ کسی بندے کو مسلط کر دیتا ہے جو ہمیں پریشان کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ بڑی اچھی بات کی آپ نے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، انسان کی فطرت ہے وہ جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے ہر کام جلدی جلدی ہو جائے، مگر ہر کام جلدی جلدی ہونا ہے یہ شیطان کی فطرت ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ ہر کام فوراً ہو جائے۔ اعمال نامہ کل قیامت کے دن انسانی یعنی کتاب کی صورت میں انسان کے سامنے اللہ لٹکائے گا، اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں انسان پیش ہوگا۔ قانون قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے، حکمت ہے کہ جب اللہ کے احکام کی نافرمانی کرو تو پھر اس بندے پر، اس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے، جو دنیا کو چاہتا ہے، جو دنیا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا عطا فرما دیتے، مگر آخرت میں اور حشر میں اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں عطا فرما دیتا ہے، اور آخرت میں اس کے لیے عذاب ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، اور جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں اس کی مشکلات، پریشانی، تکلیف، آزمائش کو دور فرماتا ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا جو اپنے والدین پہ خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خزانہ غیب سے عطا فرماتا ہے۔ فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ احکامات کو نازل فرما رہا ہے، متعدد آیات میں صرف احکامات کیا ہے، جیسے نہ بخل کرو، نہ ہاتھ کشادہ کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، کسی یتیم کا مال نہ کھاؤ، وعدہ کرو تو پورا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو۔ اور پھر شیطان سے براہ راست اللہ کہتا ہے، اے شیطان میرے ولیوں کا، جو میرے دوست ہیں، اس پر تیرا داؤ نہیں چلے گا، وہ میرے ہیں، اور جو میرا ہے وہ تیرے بس میں نہیں آتا، اور جو تیرا ہے وہ تیرا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر فضیلت آدم علیہ السلام بیان کی جاتی ہے، لقد کرمنا بنی آدم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام کائنات کے مخلوقات میں انسان کو افضل، اعلیٰ، بہتر بنایا۔ پھر آیت نمبر 78 بنی اسرائیل میں نماز تہجد کی ترغیب دی گئی۔ اب پھر ایک میسیج اللہ ارشاد فرماتا ہے انسانی فطرت پر، جب نعمتیں سے بہت ملتی ہیں تو ناشکرہ ہو جاتا ہے، اور جب مصیبت آ جاتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ آج بھی ہمارا یہ معاملہ ہے، نعمت مل رہی ہوتی ہے تو شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ میرے والد کہتے تھے ہم اتنے ناشکرے ہیں کہ ابھی دل میں خیال آتا ہے اور اللہ عطا فرما دیتا ہے تو فوراً یہ کہتے ہیں کچھ اور مانگتے تو مل جاتا، یہ نہیں کہتے کہ پروردگار یہ تیرا کرم ہے کہ ابھی زبان پر نہیں آیا، ابھی تو دل میں تھا تو نے عطا فرما دیا۔ اچھا، پھر قرآن مجید فرقان حمید تھوڑا تھوڑا اس لیے نازل ہوا تاکہ قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض ہوتا تھا، موسیٰ علیہ السلام خود جواب دیتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ اعتراض ہوتا تھا، عیسیٰ سے کہا جاتا تھا خود جواب دو۔ حضرت نوح علیہ السلام پہ اعتراض ہوتا تھا، خود جواب دیا جاتا تھا۔ مگر قربان جاؤں آمنہ کے لال پر جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ پہ اعتراض ہوتا ہے اللہ خود جواب دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب شان مصطفیٰ بیان کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، تعریف مصطفیٰ بیان کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کے کوئی شریک نہیں۔ اب سورہ کہف شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت میں قرآن کی حقانیت، اصحاب کہف، موسیٰ اور خضر علیہ السلام، ذوالقرنین،
یاجوج اور ماجوج، آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے بیان کیے گئے۔ سب سے پہلے اصحاب کہف، چند نوجوان لڑکے ہیں، اللہ کی محبت میں نکلتے ہیں، اور جب یہ اللہ کی محبت میں نکلتے ہیں تو دقیانوس ایک بادشاہ تھا جو ان کے خلاف ہو جاتا ہے، اور یہ غار کے اندر چلے جاتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، اور ناظرین جو آپ بیٹھے ہیں، حاضرین سب سے، کیا کبھی سورج دائیں بائیں ہو سکتا ہے کسی کے لیے؟ آپ سو جائیں، کوئی بھی سو جائے تو سورج تھوڑا ہٹ کے نکلے گا؟ ایسا ہوگا کبھی؟ ناممکن سی بات ہے۔ نہیں، اپنے وقت پہ ہی طلوع اپنے وقت پہ نکلے گا، اور جس طرح نکلتا ہے اسی طرح نکلے گا۔ بے شک۔ قرآن کے مطابق 309 سال اللہ نے حکم دیا تھا، اے سورج میرے والے یہاں سو رہے ہیں، میرے ولی میرے دوست، جب تم نکلنا تو ذرا ہٹ کے نکلنا کہ تمہاری شعاؤں سے یہ اٹھ نہ جائیں، اور جب تم غروب ہونا تو ذرا ہٹ کر ہونا کہ ایسا نہ ہو میرے والوں کی آنکھ کھل جائے۔ 309 سال تک وہ بستر پر لیٹے رہے، زمین پہ لیٹے رہے۔ آج کوئی 6 مہینے لیٹ جائے تو اس کے پیٹ پہ بیٹ سول ہو جاتے ہیں، پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں، مگر اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ ان کا بگڑتا کچھ نہیں۔ زمین کے اوپر ہوں تو اللہ نگہباں ہیں، زمین کے اندر ہوں تو نگہباں ہیں۔ اور اصحاب کہف کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں شاہ فرماتا ہے یہ میرے ہیں۔ اس بنی اسرائیل اور عیسیٰ علیہ السلام کے نوجوان لڑکے ہوں تو اللہ ان سے اتنی محبت کرے، اور جو محمد رسول اللہ کی امت کا نوجوان ہو جو سجدہ کرے، قیام کرے، تسبیح کرے، تراویح پڑھے، اس کا کیا مقام ہے۔ پھر اللہ ایک میسج دے رہا ہے، وہ لوگ جو چاہتے ہیں، آپ سب سنیے، خاص طور پہ آپ لوگ صاحب نعمت ہیں، اور جتنے یہاں بیٹھے اور آپ بھی، آپ چاہتے ہیں آپ کا مال کبھی برباد نہ ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کا گھر کبھی برباد نہ ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کی گاڑی کو نقصان نہ ہو، آپ چاہتے ہیں، ہے نا، ہر کوئی چاہتا آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد بیمار نہ ہو۔ اللہ نے یہاں مجھے بتایا ہے، اللہ نے وظیفہ بتایا کہ جیسا ہی تم دیکھو فوراً ماشاء اللہ کہہ دو۔ جیسے ہی آپ ماشاء اللہ کہیں گے، سورہ کہف کے اندر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نظر بد کو ختم فرما دے گا، اور آپ کا مال کبھی برباد نہیں ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ہے، اور بار بار یہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ابلیس نے وعدہ کیا وہ تمہیں گمراہ کرے گا، وہ تمہیں بہکائے گا، مگر تمہارے پاس قرآن کی تعلیم موجود ہے، ذات مصطفیٰ ہے، شیطان کا تم پہ بس نہیں چلے گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا یہ آخری واقعہ ہے، اور الحمدللہ 15 سپارہ ختم ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، خضر ایک روایت کے مطابق نبی ہیں اور ایک روایت کے مطابق ولی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تم جاؤ یوشع بن نون کے ساتھ جو خود نبی ہیں، اور جاؤ یہ میرے ولی ہیں، ان سے جا کے علم حاصل کرو۔ فضیلت اللہ نے عطا فرمائی، اور یہ اپنے شاگرد کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام، یوشع بن نون دونوں نکلے ہیں، اور چلتے 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 موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کھانا بنوایا ہے، مچھلی پکی ہوئی ہے، تلی ہوئی، ساتھ موجود ہے، ناشتہ صبح کا ہے، یہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یوشع بن نون نے دیکھا کہ وہ مچھلی جہاں 2 دریا مل رہے تھے وہاں مچھلی نکلی زندہ ہو کر اور دریا میں کود گئی۔ موسیٰ علیہ السلام، یہ قرآن کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام جب آگے گئے پوچھا مجھے بھوک لگی کھانا دو، فرمایا حضرت وہ جو 2 دریا جہاں ملے تھے وہاں مچھلی، میں نے عجیب معاملہ دیکھا کہ مچھلی زندہ ہوئی اور زندہ ہو کے 2 دریا جہاں مل رہے تھے وہاں کود گئی۔ فرمایا واپس چلو وہیں خضر ہوگا۔ تو جہاں اللہ کا ولی سانس لے اللہ تعالیٰ وہاں مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے جب ولی سانس لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسی برکت عطا فرماتا ہے، اس امت مصطفیٰ کے ولی جہاں سانس لے اللہ تعالیٰ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کا پیار، اللہ کی الفت۔ تو حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت خضر کہتے کسے؟ جہاں سبزہ ہو جائے، جہاں اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرما دے۔ اور رجال الغیب خضر علیہ السلام، آج بھی کوئی شخص بیمار ہو، پریشان ہو، تکلیف ہو، حدیث میں آتا ہے کہ تم آواز لگاؤ اے اللہ کے بندو میری مدد۔ یہ صحیح حدیث ہے، یہ قصہ نہیں سنا رہا میں، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو اللہ کے حکم سے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے بندے بھیج دے گا۔ آپ کہیں اکیلے جا رہے ہوں، آپ پھنس جائیں، تکلیف میں آ جائیں، آزمائش میں آ جائیں، آپ اللہ کو پکاریں اور اللہ کے نام کے بعد اللہ کے بندوں کو پکاریں، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی صورت میں آپ کی مدد کے لیے کسی کو بھیج دے گا۔ بہت خوبصورت بات۔ اور آج 15واں رمضان یعنی کہ نصف رمضان ہو چکا ہے، اور آج کے بعد سے جو روزے آئیں گے ہم ظاہر ہے اب رمضان کے اینڈ تک جانا شروع کریں گے۔ 5 روزے مزید باقی ہیں، اس کے بعد پھر طاق راتیں شروع ہو جائیں گی۔ بے شک بے شک۔ چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان۔ प्यारा रमजान
جی 15 رمضان المبارک ولادت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر چل رہا ہے، اور ہمارے ساتھ اس وقت مفتی نور رحمانی صاحب بھی موجود ہیں، ہمارے اور مہمانوں نے بھی ہمیں یہاں پر ابھی جوائن کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کیا کہیں گے آج کے اس خوبصورت دن کے بارے میں؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں ان پر نازل ہوں کہ جن کی پیدائش ہوتی ہے تو نام کے لیے آسمان سے فرشتوں کا سردار آتا ہے، لے کے نبیوں کا سردار آتا ہے، جس کے گھر میں آئے وہ ولیوں کا سردار ہے، جن کی گود میں ہے وہ خاتون جنت عورتوں کی سردار ہیں، اور خود یہ نوجوانوں کے سردار بن کر آئے ہیں، اور فرشتوں کا سردار جبرائیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نام حسن لے کر آتے ہیں۔ تو اس کائنات میں یہ وہ بچہ ہے جس کا نام بھی آسمانی دنیا سے اللہ نے حسن رکھا ہے۔ یہ کردار میں حسن ہے، یہ سیرت میں حسن ہے، یہ مزاج میں حسن ہے، اور جب ان کی پیدائش ہوتی ہے تو مثل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتی ہے۔ بچے پیدا ہوں تو جسم سے نجاست نکلتی ہے، اور یہ وہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور ان کے جسم سے مشک و عنبر جیسی خوشبو آتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام، دیکھیں نبی کا لعاب وہ ہے، اگر کھارے پانی میں ڈالا جائے تو میٹھا ہو جائے، کسی نابینا کو لگایا جائے تو روشن والی آنکھ ہو جائے، کسی مریض کو لگایا جائے تو شفایاب ہو جائے۔ سب سے پہلی غذا جو سیدنا امام حسن کے جسم میں اتھر میں جاتی ہے وہ لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کان میں جو سب سے پہلی آواز جاتی ہے وہ آواز حسن مصطفیٰ ہے، اور جو سب سے پہلا دیدار ہوتا ہے وہ ولیوں کے سردار علی کا ہوتا ہے، یا پھر نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور حسن کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی، اور یہ نکلا ہے لفظ حسن سے، تو یہ کردار میں بھی حسن والے ہیں، یہ مزاج میں بھی حسن والے ہیں، یہ عطا میں بھی حسن والے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی عملی تفسیر بن کر یہ آئے ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، جو جس سے یہ راضی ہو جائیں اللہ کے رسول اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور یہ جس سے ناراض ہو جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات کی ہے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں دانشور مذہبی اسکالر سید اسد زیدی صاحب، ان سے بھی بات کریں گے۔ جی آپ کیا فضیلت بیان کریں گے ان کے لیے؟ سب سے پہلے تو میں وقت کے امام زمانہ کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت اور درود السلام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جشن ولادت کے موقع پہ، دیکھیے وجود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنے دامن میں، اپنی روح میں، اپنی سیرت میں، اپنے کردار میں وجود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور لے کر جب آج کے دن 3 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو اگر بچپن کے عالم میں دیکھیں تو جب اپنے گھر سے کہیں جایا کرتے تھے تو یہ عالم ہوتا تھا کہ لوگوں کی آمد و رفت رک جایا کرتی تھی۔ امام حسن اپنے گھر سے باہر ان کا ایک فرش لگایا جاتا تھا، اس پہ امام حسن علیہ السلام وہاں پہ تشریف فرما ہوتے تھے، اور لوگ ان کے حسن کو دیکھ کے، ان کے روب و جلال کو دیکھ کر رک جاتے تھے، پھر امام حسن اندر چلے جاتے تھے تاکہ آمد و رفت جاری رہ سکے۔ یہ تو ہے ان کے وہ چہرے کا نور، ان کے چہرے کی وجاہت، لیکن اس سے بڑھ کر جو علم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے، جس کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اور علی کے بعد میرا یہ بیٹا حسن، میرا یہ نواسہ حسن ہادی بنے گا، یہ لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتائے گا، یہ لوگوں کو میری سنت پہ چلائے گا، میری سیرت پہ چلائے گا، یہ حق کو آشکار کرائے گا، یہ لوگوں کو حق کی معرفت دلائے گا، اور یہ میرے بعد جب لوگوں کو دین اور ہدایت کی باتیں بتائے گا تو لوگ میرے وجود کو یاد کیا کریں گے۔ تو یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں جو مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے سورہ الحدید، کہ جس میں خدا یہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور رسول پر ایمان رکھو، خدا تمہیں رحمت کے 2 حصے عطا کرے گا۔ اب اس آیت کے حوالے سے ابن عباس نے یہ لکھا کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ رحمت کے جو 2 حصے بیان کیے گئے ہیں، اس سے مراد ذات حسن اور ذات امام حسین علیہ السلام ہے۔ تو رحمت خدا کے حصے قرار دیا رسول خدا نے امام حسن کی ذات کو۔ امام حسن کی جہاں تک جود و سخا ہے، ان کی سیرت کے علم ہے،
مطلب یہ انگوش انمٹ پہلو ہے امام حسن کی سیرت کے کہ جو اگر ہم بیان کرتے چلے جائیں. ایک شخص آتا ہے امام حسن کے پاس اور وہ تمام مال و اسباب اس کو دے دیتے ہیں. وہ شخص حیران رہ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ابھی تو میں نے تقاضا بھی نہیں کیا کہ مجھے کیا ضرورت ہے, مگر امام حسن نے فرمایا کہ سنو, ہم وہ ہیں کہ ہم اس سبزے کی مانند ہیں, اس سبزہ زار کی مانند ہیں کہ جہاں پہ وہ لوگ جو کہ امید اور یاس لے کر آتے ہیں وہ بھی یہاں سے سرفراز ہو کے جاتے ہیں. ہم اگر ہماری فضیلتوں کے سامنے, اگر ہم میری سخاوت کے سامنے اگر سمندر بھی آ جائے تو سمندر بھی حیران و پریشان ہو جائے کہ سمندر بھی اس قدر ہماری دامن کی فضیلتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے. پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا یہ کہ ان کی طبیعت میں حلم, برداشت, قوت صبر سب سے بڑھ کر, یعنی شجاع شخصیت, صاحب کمال شخصیت, صاحب علم شخصیت, مگر اسی حد تک صاحب صبر شخصیت. جس موقع پر امام حسن یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رضا اس میں ہے کہ غصے پر قابو پا لیے جائے, تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام علی کی طرح صبر کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مقام ہے کلام کا, تو پھر وہ کلام کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اور اسی لیے رسول خدا نے فرمایا کہ میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں, چاہے یہ قیام کریں چاہے یہ بیٹھ جائیں, دونوں صورتوں میں یہ میرے بیٹے امام ہیں. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور علی کے بعد میرے نواسے حسن اور حسین وہ ہیں کہ جو کہ فضیلتوں میں سب سے بڑھ کر ہیں. تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی فضیلت پر قرآن سے کیا بات کی جائے, حدیث سے کیا بات کی جائے, اور پھر مورخین جنہوں نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات کو مطالعہ کیا, تجزیہ کیا, وہ کہتے ہیں کہ ایک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جن کی حیات مبارکہ اتنی طویل نہیں ہے, مگر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ قدم قدم پر ایسا لگتا ہے کہ وہ عکس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, وہ وجود رسول خدا کا مکمل عکس ہیں. یعنی جہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تبسم فرما رہے ہیں تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی اسی موقع پر تبسم فرماتے ہوئے دکھائی دیں گے. اور اگر کسی موقع پہ صبر و تحمل کا موقع ہے تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہی کرتے نظر آئیں گے. کہیں خاموشی ضروری ہے تو امام حسن خاموشی اختیار کرتے نظر آئیں گے. کہیں کلام, کہیں گفتار کرنی ہو تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کلام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو کہ فرزند رسول ہے, فرزند زہرا ہیں, آج کے دن آغوش جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں آئے ہیں. خوشی کا یہ عالم تھا. دیکھیے حسن کی بات ہوتی ہے امام حسن کی, تو امام حسن خود فرماتے ہیں کہ جب خدا صورتیں بنا رہا تھا تو میں اپنی دادی حضرت خدیجہ کی شکل کے مشابہ تھا. اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا جب لوریاں دیا کرتی تھی نا امام حسن کو, تو کہتی تھیں کہ اے میرے لال تو بالکل میرے بابا کی شبیہ ہے, میرے بابا رسول خدا کی شبیہ ہے. تو اس طرح سے اہل بیت علیہ السلام جب امام حسن کو دیکھا کرتے تھے تو وہ نہ صرف امام رسول خدا کی یاد کو تازہ کرتے تھے, بلکہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشرے میں, جیتے جاگتے معاشرے میں آج بھی اگر ہم اس 1447 ہجری میں 2026 میں اگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے ان پہلوؤں پر نہ صرف بہت ہی محتاط انداز میں تجزیہ و تحلیل کریں, اس کا انالیسس کریں اور اس کے بعد اپنی سوسائٹی میں اس کو پریکٹیکل کریں, تو میں سمجھتا ہوں ہمارے اسلامی معاشرے سے بڑھ کر کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہے جو کہ پر امن ہو سکے. ان سے بڑھ کر کوئی معاشرتی امن کا, انسانی فلاح کا, انسانی فلاح و بہبود کا کوئی بھی ضامن نہیں ہو سکتا جو خاندانی رسالت ہے. کیونکہ رسول خدا خود فرما کے گئے ہیں کہ روز قیامت کسی رشتہ داری کا پاس نہیں رکھا جائے گا, کسی کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا, صرف میرا خاندان جو کہ خاندان رسالت ہے, جو کہ اہل بیت ہیں, ان کا وہاں بھی لحاظ رکھا جائے گا اور یہ وہاں بھی شفاعت کا باعث بنیں گے. تو جو بھی اس در سے جڑا رہے گا, جو بھی اس در سے اپنے عمل کے ذریعے جڑا رہے گا, وہ اس دنیا میں بھی سرخرو ہوگا, وہ آخرت میں بھی سرخرو ہوگا, اور پھر اس آخرت میں بھی اس کو جزا ملے گی. بے شک بے شک. اور رحم دلی اتنی کہ جنہوں نے زہر دیا ان کو بھی معاف فرما دیا, جبکہ جانتے تھے کہ کون ہے لیکن معاف فرما دیا. اللہ تعالی ہمارے دل میں بھی ایسی رحم دلی, ایسی سخاوت ڈالے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا ہمیں نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے. دیکھتے رہیے گا پیارا رمضان.